خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے اس آیت میں۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ایشین ہوں، کوئی کہتا ہے میں یورپین ہوں، کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، کوئی کیا اپنی کیا اپنے لیے نسبتیں اور تعلق پیدا کرتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان للہ، تم خدائی ہو، تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم علاقوں سے اپنی شناخت کرواؤ، تم خدائی ہو۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تمہاری منزل بھی خدا ہے، تم نے وہیں لوٹ جانا ہے۔ وہ ہزار قسم کے رنگ جو دنیاوی ہے، خدا کہتا ہے یہ نہیں، ان للہ، تم خدائی ہو، تمہارے پر رنگ خدائی ہونا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، رنگ خدائی، صبغۃ اللہ، رنگ جو ہے وہ رنگ خدائی ہے اور کچھ نہیں ہو۔ وہ باقی سب ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں جنہیں تم رنگ سمجھے بیٹھے ہو، وہ سب تاریکیاں ہیں۔ انسان کے شایان شان جو رنگ ہے وہ رنگ خدائی ہے، اور بس۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھو، اس کو رنگ خدائی دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے ہر کام کو رنگ خدائی دو، اپنے ہر سفر کو رنگ خدائی دو، اپنی ہر حرکت کو رنگ خدائی دو۔ ہجرت کرو دنیا کے رنگوں سے، دنیاوی ناموں سے ہجرت کرو، مہاجر بن جاؤ۔ فمن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو شخص بھی اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف، مہاجر الی اللہ بن جاتا ہے، اپنے اس سفر کو خدائی رنگ دیتا ہے۔ ہر انسان سفر تو کر رہا ہے، یہ قافلہ کون و مکان حرکت میں ہے۔ جو انسان اپنے سفر کو ومن یخرج من بیتہ مہاجر الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، مہاجر ہو جاتا ہے الی اللہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں ہجرت ہے، اپنے بیت سے، اپنے نام سے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام لکھو اس پنکھے کے اوپر، میرا نام لکھو اس دروازے کے اوپر، یہ میں نے دیا ہے۔ یہ ہجرت نہیں ہے، اپنے نام سے ہجرت کرو، یہ بیت ہے جہاں تم ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے ہو، اسیر ہو اپنے نام کے، قیدی ہو اپنے نام کے، اپنے نام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو۔ اس تاریکی سے نکلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا خوبصورت سفر ہے، کتنی خوبصورت ہجرت ہے اس کی طرف جو تمام زیبائیوں کا حامل اور مالک اور خالق ہے، اسم اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ اللہ جو تمام زیبائیوں کا خالق بھی ہے اور حامل بھی ہے۔ اگر عزت زیبائی ہے تو وہ عزیز ہے، اگر حکمت زیبائی ہے اور جمال ہے تو وہ حکیم ہے۔
اگر رحمت زیبائی ہے تو رحمان و رحیم ہے وہ، اگر قدرت زیبائی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کون سی زیبائی ہے جو وہاں نہیں ہے؟ کون سا حسن ہے جو وہاں نہیں ہے؟ وہ آیا ہے، ہمیں ظلمتوں سے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، پھر آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے کہ ہم اس کی ولایت میں چلے جائیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے نکال دیتا ہے، وادی نور میں لے آتا ہے۔ رنگ کون سا رنگ ہو؟ رنگ خدائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے نام سے ہجرت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسی کو سزاوار ہے کہ اس کا نام ہو، بس ہمیں یہ سزاوار ہے کہ ہماری نسبت اس کی طرف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی طرف جب ہماری نسبت اسی سے ٹھہری تو ہماری بازگشت اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن انسان اس غم روزگار میں اس طرح الجھ جاتا ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں کو بھی بھول جاتا ہے، جہاں جانا ہے اسے بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، حتیٰ خود کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جہاں سے آیا ہے نسوا اللہ، اللہ کو بھول جاتا ہے، جس کے پاس جانا ہے اسے بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ فانساہم انفسہم، پھر خود کو بھول جاتا ہے، خود کو بھول، جو اپنے اول اور آخر کو بھول جائے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، یہ لوگ بھول گئے اللہ کو، فانساہم انفسہم، خود کو بھول گئے۔ ہم اس دنیا میں ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ ذہن میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور واپسی کے لیے آئے ہیں، لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے سفر کی منزل خدا ہے، وہاں پہنچنا ہے ہم بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم آئے کس لیے ہیں؟ واپس لوٹنے کے لیے۔ اگر غفلت کا شکار ہو جائیں گے پھر شیطان چاروں طرف سے حملہ کرے گا، جو ہی غفلت کا شکار ہو جائیں گے وہ کہے گا کہ انا للہ کی جگہ کوئی اور شے لے آئے گا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی جگہ بھی کوئی اور شے تمہارے سامنے رکھ دے گا، آخرت سے کاٹ دے گا، اپنے خدا سے کاٹ دے گا، اپنے کریم رب سے جدا کر دے گا۔ واپسی کے سفر کو تلخ بنا دے گا، ناکام سفر بنا دے گا۔ لہذا جب انسان لوٹ رہا ہے تو واپسی کے سفر میں بعض لوگوں کی ملاقات اس حیثیت سے خدا سے ہوگی کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اور بعض لوگوں کی ملاقات اس حیثیت سے ہوگی کہ وہ شدید العقاب ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ شدید العقاب ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا،
اور گمراہ کروں گا ان کو۔ لہذا ہمیں واپسی سے اس سفر سے آگاہ رہنا چاہیے، اس نسبت کو جانتے رہنا چاہیے کہ جب واپس لوٹیں گے تو کچھ لوگ اس طرح سے لوٹیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ جا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کن بندوں میں داخل ہو جا؟ جہاں آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی ہے، ان میں داخل ہو جا، واپس آ جا میرے بندے، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، میں تیرا منتظر ہوں، تو میرے پاس آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہمارے اختیار میں، ہم نے کیسے لوٹنا ہے اس کی طرف، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے۔ خدا نے، ہمارے ائمہ نے بتلا دیا کہ گنہگاروں کو بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف، کریم رب کی طرف لوٹنا ہے انہوں نے۔ اے خدا، اے کریم رب، ہم گنہگار ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کدھر جائیں خدا، جو شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، ہوا ہوس کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، گناہ آلودہ زندگی میں کی دلدل میں دھنس گئے، خدایا ہم کیا کریں؟ ارشاد خداوندی ہے، اے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور سارے گناہ بخش دینے والا ہے، واپس تو آئے۔